الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر آؤدین سی کے چینل پر حاضر خدمت ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی چھٹی وجہ آج ہم سنیں گے۔ لیکن ٹاپک پر چلنے سے پہلے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل آؤدین سی کے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ ضرور کریں اپنی استطاعت کے مطابق، کیونکہ چینل دین کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ گھر بیٹھے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کر کے دین کا کام کر سکتے ہیں۔ جب تک ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ چلتا ہوں ٹاپک کی جانب۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے چھٹی وجہ جب ارشاد فرمائی تو فرمایا، تم یہ کہتے ہو کہ آتش جہنم سے ڈرتے ہو، لیکن اپنا جسم اس میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ مختصر سے جملے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے ہم ڈرتے ہیں، مگر کام جہنم میں جانے والے کرتے ہیں۔ جہنم کی آگ بہت شدید ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ سرکار اعظم سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کے مختلف درجات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جہنم کی آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچی ہوگی، جس کے صرف تلووں میں چنگاری رکھی جائے گی، اور اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جیسے گرم ہانڈی جب ابلتی ہے، جس طرح کھولتی ہے۔ جہنمی سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ میرے سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سب سے کم عذاب ہوگا۔ اور بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جہنم کی آگ ان کے گھٹنوں تک پہنچی ہوئی ہوگی۔ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ آگ ان کی کمر تک پہنچی ہوئی ہوگی۔ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ ان کی پسلی کی ہڈی تک آگ پہنچی جائے گی۔ کیا حال ہوگا ہم لوگوں کا جو جلتی ہوئی موم بتی میں ایک منٹ انگلی نہیں رکھ سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، پناہ مانگو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ جنت میں جانے والے اعمال کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔